حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شاہی باز میرے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھا، لیکن ہائے افسوس کہ میں اسے شکار نہ کر سکا۔ اب 40 سال گزر گئے ہیں کہ جال پھینکتا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ کون سا باز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ عرض کی حضور وہ کون سا ہے؟ تو حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں سرائے میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درویش، ایک نوجوان عصر کی نماز کے بعد وہ سرائے میں داخل ہوا۔ بکھرے ہوئے بال تھے، جوتا بھی اس نے نہیں پہنا ہوا تھا، ننگے پاؤں اور بکھرے ہوئے بال، رنگ اس کا زرد تھا۔ وہ سرائے میں داخل ہوا۔ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے تازہ وضو کیا اور نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی نگاہ کو گریبان میں ڈال لیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی اس نے نماز پڑھی، پھر ویسے ہی بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا۔ جب تھوڑا سا وقت گزرا تو بادشاہ کا پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی دعوت ہمارے محل میں ہے۔ تو جب وقت آیا دعوت کا تو میں نے اسے کہا کہ شاہی پیغام آیا ہے، سب کی دعوت ہے، تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بادشاہوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چلنے لگا تو مجھے کہنے لگا، ہاں ایک بات ہے کہ آتے ہوئے گرم گرم حلوہ لیتے آنا، میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آنا۔ امام جزری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو نے ہماری بات نہیں مانی، میں نے تجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے ہاں ہماری دعوت ہے، وہاں چلتے ہیں، تو میں تیرے لیے حلوہ کیوں لے کر آؤں؟ امام جزری فرماتے ہیں کہ ہم چلے گئے، بادشاہ کے محل میں گئے، نعت خوانی ہوئی، وہاں پر ضیافت کا انتظام تھا، دعوت ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت ہم وہاں سے فارغ ہوئے۔ میں جب فارغ ہو کر وہاں سے سرائے میں آیا تو دیکھا کہ نوجوان وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بھی وہاں مصلی بچھایا اور میں بھی ذکر اذکار کرنے لگا، لیکن مجھے نیند نے دبوچ لیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک بہت بڑا اجتماع ہے، وہاں ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا اور میں نے جا کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ فرماتے میں دوسری طرف ہوا تو میں نے سلام عرض کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درویش نے ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی اور تو نے اس کی بات نہیں مانی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے تجھ سے ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے۔ فرماتے میں بڑا پریشان کھڑا تھا کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز ہے کہ سرائے کا دروازہ کسی نے بند کیا ہے۔ فرماتے میں دوڑا، جب دروازے کی طرف میں بڑھا تو دیکھا کہ وہ نوجوان جا رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی اور میں نے کہا کہ آجا میں تجھے کھانا لا کر دیتا ہوں، ذرا بیٹھ کر کھانا تو کھا لے۔ فرماتے ہیں اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ جب میں نے کئی مرتبہ اس کو آواز دی، فرماتے ہیں اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تیری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء فرمائش اور سفارش کریں گے، تو پھر مجھے روٹی لا کر دے گا؟ اب فرماتے میں وہیں کھڑا رہا، وہ تو چلا گیا، لیکن آج تک میں پریشان ہوں کہ ایک شاہی باز میرے دروازے پر آ کر بیٹھا،
لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکا۔